بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع والعشرون 29واں سبق الرسالۃ خط فاطمہ تقول فاطمہ کہتی ہے هذه رسالۃ اخی خالد یہ میرے بھائی خالد کا خط ہے افتح الظرف میں لفافہ کھولتی ہوں واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتی ہوں ثم آخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتی ہوں واکتب الجواب اور جواب لکھتی ہوں اکتب الرسالۃ الی اخی میں اپنے بھائی کو خط لکھتی ہوں وَأَضَعُهَا فِي الظَّرْفِ اور اس کو ڈالتی ہوں لفافے میں ثم اغلق الظرف پھر لفافہ بند کرتی ہوں وَأَكْتُبُ عَلَيْهِ العنوان اور اس پر پتہ لکھتی ہوں ثم اقول لأخی محمود پھر اپنے بھائی محمود کو کہتی ہوں خذ هذه الرسالة یہ خط لو وضعها فی صندوق البرید اور اسے ڈال دو لیٹر بکس میں معلمہ استانی تلمیذہ طالبہ ما تلک بیدک یا فاطمہ تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے فاطمہ هذه رسالۃ اخی یہ میرے بھائی کا خط ہے افتح الظرف واقرأ الرسالۃ لفافہ کھولو اور خط پڑھو افتح الظرف میں لفافہ کھولتی ہوں واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتی ہوں ماذا یقول اخوکی تمہارا بھائی کیا کہتا ہے اخی یقول میرا بھائی کہتا ہے انا بخیر وادعو لک میں خیریت سے ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں خذ القلم والورق قلم اور کاغذ لو آخذ القلم والورق میں لیتی ہوں قلم اور کاغذ اکتب الجواب الی اخیک جواب لکھو اپنے بھائی کو اکتب الجواب الی اخی میں جواب لکھتی ہوں اپنے بھائی کو ضع الرسالۃ فی الظرف خط لفافے میں ڈالو اضع الرسالۃ فی الظرف میں خط لفافے میں ڈالتی ہوں اغلق الظرف لفافہ بند کرو اغلق الظرف میں لفافہ بند کرتی ہوں این ترسلین الرسالۃ تم خط کہاں بھیجتی ہو ارسلھا الی صندوق البرید میں اسے بھیجتی ہوں لیٹر بکس کی طرف لیٹر بکس کو زینب تقول زینب کہتی ہے فاطمہ تفتح الظرف فاطمہ لفافہ کھولتی ہے وتقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتی ہے ثم تاخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتی ہے وتکتب الرسالۃ الی اخیہا اور خط لکھتی ہے اپنے بھائی کو ثم تضع الرسالۃ فی الظرف پھر خط ڈالتی ہے لفافے میں وتکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھتی ہے ثم تقول لاخیہا محمود پھر اپنے بھائی محمود کو کہتی ہے خذ الرسالۃ خط لو وضعها فی صندوق البرید اور اس کو ڈال دو لیٹر بکس میں تمرین ترجمی بالعربیہ عربی میں ترجمہ کرو زینب یہ خط لے لو یا زینب خذی هذه الرسالۃ یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے ھذا رسالۃ ابیک اسے کھولو اور پڑھو پھر اس کا جواب لکھو افتحی وقرئی ثم اکتبی جوابہا سعیدہ آج بیمار ہے سعیدۃ مریضۃ الیوم وہ مدرسہ نہیں جائے گی ہی لا تذهب الی المدرسۃ وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی ہی تکتب العریضۃ الی معلمتها فاطمہ کہتی ہے فاطمہ تقول میں اپنا قلم لیتی ہوں آخذ القلم اور کاپی میں لکھتی ہوں واکتب فی الکراسۃ پھر دیکھیں زینب یہ خط لے لو یا زینب خذی هذه الرسالۃ یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے ھذا رسالۃ ابیک اسے کھولو اور پڑھو پھر اس کا جواب لکھو افتحی وقرئی افتحیھا وقرئی ثم اکتبی جوابہا سعیدہ آج بیمار ہے سعیدۃ مریضۃ الیوم وہ مدرسہ نہیں جائے گی ہی لا تذهب الی المدرسۃ وہ اپنی استانی صاحبہ کو درخواست لکھے گی ہی تکتب العریضۃ الی معلمتها فاطمہ کہتی ہے فاطمہ تقول میں اپنا قلم لیتی ہوں آخذ قلمی اور پھر کاپی میں لکھتی ہوں واکتب فی الکراسۃ ترجمہ بالاردیہ اردو میں ترجمہ کریں ھذا دفتر الحضور یہ رجسٹر حاضری ہے المعلمۃ تکتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور استانی طالبات کے نام لکھتی ہے رجسٹر حاضری میں وتأخذ الحضور کل یوم اور حاضری لیتی ہے ہر دن
فاطمۃ تجلس امام المعلمۃ بادب، فاطمہ بیٹھتی ہے استانی کے سامنے ادب کے ساتھ، وتأخذ الکتاب وتقرأ الکتاب، اور کتاب لیتی ہے اور کتاب پڑھتی ہے، ثم تأخذ الدفتر وتکتب فیہ، پھر کاپی لیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے۔ زینب تقوم الی السبورۃ، زینب کھڑی ہوتی ہے تختہ سیاہ کی طرف، وتأخذ الطباشیر، اور چاک لیتی ہے، وتکتب اسمہا علی السبورۃ، اور اپنا نام لکھتی ہے تختہ سیاہ پر۔ پھر دیکھیں ھذا دفتر الحضور، یہ رجسٹر حاضری ہے، المعلمۃ تکتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور، استانی لکھتی ہے طالبات کے نام رجسٹر حاضری میں، وتأخذ الحضور کل یوم، اور حاضری لیتی ہے ہر دن، فاطمۃ تجلس امام المعلمۃ بادب، فاطمہ بیٹھتی ہے استانی کے سامنے ادب کے ساتھ، وتأخذ الکتاب وتقرأ الکتاب، اور کتاب لیتی ہے اور کتاب پڑھتی ہے، ثم تأخذ الدفتر وتکتب فیہ، پھر کاپی لیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے۔ زینب تقوم الی السبورۃ، زینب کھڑی ہوتی ہے تختہ سیاہ کی طرف، وتأخذ الطباشیر، اور چاک لیتی ہے، وتکتب اسمہا علی السبورۃ، اور اپنا نام لکھتی ہے تختہ سیاہ پر۔ آگے ہے کمل العبارہ، عبارت کو پورا کرو۔ انت یا فاطمۃ تفتحین الظرف وتقرئین الرسالۃ ثم، اب ثم کے بعد اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ پچھلی عبارت دیکھ لیتے ہیں زینب تقول والے، تو اس میں غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ حاضر کے صیغے جو ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ اس میں ہے انت یا فاطمۃ، تو واحد مؤنث حاضر کے صیغے استعمال کریں گے۔ ثم تأخذین القلم والورق وتکتبین الرسالۃ الی اخیک، ثم تضعین الرسالۃ فی الظرف وتکتبین علیہ العنوان، ثم تقولین لاخیک محمود خذ الرسالۃ وضعها فی صندوق البرید۔ اس کے بعد کلمات کے معنی ہیں ضعها، اسے ڈال دو، رکھ دو، این ترسلین، کہاں بھیجو گی، کملی، مکمل کرو، الطباشیر، چاک، ضعی، ڈال دو، رکھ دو، ارسلی، بھیج دو، اور قومی کا معنی اٹھو۔